بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود۔ اور اے مخاطب، جب وہ لوگ غار میں گئے اور ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی، اگر تم اس وقت ان کو دیکھتے تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرتے، حالانکہ وہ سوتے تھے، کیونکہ اللہ کی قدرت نے انہیں نیند کے اثرات اور علامتوں سے محفوظ رکھا تھا، جیسے سانس کا متغیر ہونا، بدن کا ڈھیلا پڑنا وغیرہ کچھ بھی معلوم نہ ہوتا تھا، اور صرف آنکھیں اگر بند بھی ہوں تو یہ سونے کی یقینی علامت نہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اس نیند کے لمبے زمانے میں ہم انہیں کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹ دے دیتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور اس حالت میں ان کا کتا جو کسی وجہ سے ان کے ساتھ آ گیا تھا، غار کی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے خداداد رعب اور جلال کی یہ حالت تھی کہ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ یہاں آیت میں اصحاب کہف کا دوسرا حال یہ بتایا ہے کہ اصحاب کہف پر اتنے لمبے زمانے تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود ان کے جسموں پر نیند کے اثرات نہ تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن میں ڈھیلا پن جو نیند کی وجہ سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت ہی تھی، جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے، یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ نہ چرا لے، اور مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے، اور کروٹیں بدلنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ مٹی کسی ایک پہلو کو نہ کھا لے اور مٹی کے اثرات سے محفوظ رہے۔ اسی طرح کتا بھی اجنبی آدمی کو آنے سے روکتا ہے، اگر کتا سوتا ہوا بھی ہو تو اجنبی آدمی کے آنے کے وقت اکثر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی حالت کو ہیبت ناک بنا دینا یہ بھی حفاظت کی غرض سے تھا، تاکہ ہر شخص کو وہاں جانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ تمام سامان حق تعالی نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے جمع کر دیے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی تم ان کو جاگتا ہوا خیال کرتے حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ محققین عارفین نے کہا ہے کہ اسی طرح بیدار دل ذاکر نیند کی حالت میں بھی ایسا بے خبر نہیں ہو جاتا، اگرچہ وہ سوتے ہوئے شخص کی طرح بے حس نظر آتا ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن کے جسم تو مخلوق کے ساتھ مشغول ہوں اور دل حق تعالی کے ساتھ مشغول ہو، جسے محاورے میں خلوت در انجمن کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کسی بھی کام میں مشغول اور مصروف ہو، لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی اصحاب کہف کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ واضح رہے کہ یہ کتا کسی ضرورت سے اصحاب کہف کے پاس تھا یا ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اور دہلیز پر پڑے رہنا یہ کتے کی عادت ہے کہ پہرے کی غرض سے اکثر دروازے پر پڑ جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں نے کتا اپنے ساتھ کیوں لیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتا پالنے کا منع ہونا یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے، ممکن ہے کہ مسیح علیہ السلام کے دین میں ممنوع نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ اصحاب کہف جائیداد اور مال مویشی کے مالک تھے، ان کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہوا ہو، اور جیسے کتے کی وفا شعاری مشہور ہے، یہ اصحاب کہف جب شہر سے چلے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں پر اصحاب کہف کے کتے کے ذکر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحبت بڑا عجیب اثر رکھتی ہے۔
اللہ کے شیروں کی برکتیں صحبت اور رفاقت کی وجہ سے کتوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اور قربت بھی بہت غنیمت ہے، اگرچہ ہم جنس بھی نہ ہوں۔ دیکھیے حق تعالی نے اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا کس طرح ذکر فرمایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یعنی اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں خطاب عام لوگوں کو ہے، اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحاب کہف کا رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چھا سکتا تھا۔ یہاں عام مخاطبین کو فرمایا گیا ہے کہ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو ہیبت کھا کر بھاگ جاؤ اور ان کا رعب اور ہیبت تم پر طاری ہو جائے۔ واضح رہے کہ حق کی ہیبت تو اہل حق کا حصہ ہوتی ہے، چنانچہ اس رعب، ہیبت اور فرار کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے قہر ربوبیت اور عظمت کا لباس پہنا دیا تھا۔ جیسے جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پر اپنی ہیبت کا لباس پہنایا تو موسیٰ علیہ السلام کو قرار ہوا، اور یہ در حقیقت اللہ تعالی کی عظمت کا رعب ہے جو اس آئینے میں ظاہر ہوئی۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو جو ہیبت کی شان عطا ہوتی ہے وہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جس طرح ہم نے اپنی کامل قدرت سے انہیں اتنے طویل زمانے تک سلایا، اسی طرح اس طویل نیند کے بعد اپنی قدرت سے ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں، یعنی آپس میں سوال و جواب کے بعد ان پر حق تعالی کی قدرت اور حکمت کھل جائے۔ قال قائل منہم کم لبثتم، چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس نیند کی حالت میں کس قدر رہے ہوگے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جواب میں بعض نے کہا کہ غالباً ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے بعض نے کہا کہ اس تفتیش کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ٹھیک ٹھیک تمہارے رب ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر سوتے رہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اب اس فضول بحث کو چھوڑ کر ضروری کام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر جو کہنے والے کے پاس ہوگی، کیونکہ یہ لوگ خرچ کے لیے رقم بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔ غرض یہ کہ کسی کو یہ رقم دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ وہاں پہنچ کر تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے، اور یہ سب کام اچھی تدبیر سے کرے، یعنی ایسی حالت سے جائے کہ کوئی اسے پہچانے نہیں، اور کھانے کے متعلق تحقیق کرنے میں بھی یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ بت کے ذبیحے کو حرام سمجھتا ہے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بعض مفسرین نے وَلْيَتَلَطَّفْ کی تفسیر معاملے میں لطف اور مہربانی کے ساتھ کی ہے، سو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آئے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، یعنی اب اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اس میں اشارہ ہے کہ طالبان حق کی شان کے لائق یہی ہے کہ وہ مخلوق سے سوال کرنا چھوڑ دیں اور اپنی ہمت بلند رکھیں، جیسا کہ اصحاب کہف نے اپنے پیسوں سے کھانا خریدنا پسند کیا، یہ نہیں کیا کہ کسی سے مانگ لائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضروری خرچ کا اہتمام کرنا یہ زہد اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، یعنی پھر وہ وہاں پہنچ کر تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے۔ لفظ ازکا کے لفظی معنی پاک اور صاف کے ہیں، اس سے مراد حلال کھانا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ جس زمانے میں یہ لوگ شہر سے نکلے تھے وہاں بتوں کے نام کا ذبیحہ ہوتا تھا اور وہی بازاروں میں فروخت ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ اس کی تحقیق کر کے کھانا لائے کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا بازار یا ہوٹل میں اکثریت حرام کھانے کی ہو وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔ اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ حق کے طالب کو انتہائی تقوی یعنی ورع کا عمل اختیار کرنا چاہیے، جیسے اصحاب کہف نے حلال کو طلب کیا۔ اسی لیے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عارف وہ ہے کہ جس کی معرفت کا نور اس کے تقوی اور ورع کے نور کو نہ بجھا دے۔ بعض مفسرین نے لفظ ازکا کی تفسیر لذیذ کے ساتھ کی ہے، تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ لذیذ اور لطیف کھانا لائے، جس میں یہ مصلحت تھی کہ اصحاب کہف نے مدتوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو جو کھانا لطیف نہ ہو وہ انہیں بھاری اور نقصان دہ ہوتا۔ اسی طرح بعض دینی مصلحتوں کی وجہ سے بھی بعض بزرگوں نے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لطیف طعام اور لطیف لباس کو استعمال فرمایا ہے، اور ان مصلحتوں کی تفصیل طویل ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا یعنی کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، مطلب یہ ہے کہ غیروں کو اطلاع نہ ہو، چنانچہ اسی طرح اسرار حق کو غیروں پر ظاہر نہ کرے، یعنی جو معرفت اور انوار کے مطالعے اور اسرار کی واقفیت سے غفلت برتنے والے ہوں ان پر حق کے اسرار کو ظاہر نہ کرے، ورنہ وہ بھی انکار کے پتھروں سے سنگسار کریں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا، کیونکہ اگر وہ لوگ یعنی شہر والے جنہیں اصحاب کہف اپنے خیال میں اس زمانے کے مشرک سمجھے ہوئے تھے وہ کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں یا تو پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے، اس سے مراد قتل کر دینا ہے، یا اس زمانے میں سخت سزا کی یہی صورت ہوگی، غرض تم کو ہلاک کر دیں گے یا زبردستی تمہیں اپنے شرکیہ مذہب میں پھر داخل کر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح یعنی کامیابی نہ ہوگی، کیونکہ اگرچہ زبردستی جبر اور اکراہ کی حالت میں زبان سے کفر کی بات کہہ دینا جائز ہے بشرطے کہ دل کو ایمان پر اطمینان ہو، لیکن بکثرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع میں جبر اور زبردستی کی وجہ سے کفر کیا تھا، پھر شیطان کے بہکانے سے دنیاوی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے اس میں نرمی یا سستی اختیار کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کفر کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور دل کھول کر کفر کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ کوئی شخص نیا مسلمان ہوا مگر پھر کفار نے اس پر دباؤ ڈال کر اپنے میں شامل کر لیا، یا یہاں فلاح سے پوری کامیابی مراد ہو کہ جبر، اکراہ اور زبردستی کی صورت میں کفر کرنا رخصت کے طور پر جائز ہے، لیکن عزیمت کے ثواب سے جو کہ کامل فلاح ہے محرومی ہو جائے گی۔ غرض ان میں سے ایک شخص کھانا لینے نکلا، بازار جا کر سکہ دکھایا تو کئی 100 برس پرانا سکہ تھا۔ دکاندار کو چوری کا شبہ ہوا، تب مجبور ہو کر اس نے اپنا پورا قصہ سنایا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا چرچا ہو گیا۔ اس وقت پرانے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ چند نوجوان اس طرح غائب ہو گئے تھے، واقعی وہ لوگ یہی ہیں۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ اسی اطلاع کے قصے کو ایک حکمت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا، تاکہ دوسرے فائدوں کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ وہ لوگ اس واقعے سے استدلال کر کے اس بات کا یقین یا زیادہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ اگر پہلے سے قیامت میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو اس واقعے سے زیادہ یقین ہو گیا، اور اگر قیامت کے منکر تھے تو اب یقین حاصل ہو گیا۔ یعنی لوگوں کے مطلع ہونے میں دیگر فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ کافروں کو قیامت کا یقین اور مسلمانوں کو زیادہ یقین ہو گیا، اور یقین حاصل ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سے قیامت کی خبر دیتے آئے ہیں اور اس پر دلائل بھی قائم ہیں۔ غرض یقین حاصل ہونے کی ساری شرائط موجود تھیں، مگر صرف ایک رکاوٹ کی وجہ سے کفار کو یقین نہ آتا تھا، وہ یہ کہ ان کے خیال میں دوبارہ زندہ ہونا عادت کے خلاف اور بعید ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ عادت کے خلاف ہو جانا بھی ممکن ہے،
خاص طور سے اس طویل نیند اور اس سے جاگنے کو موت اور موت کے بعد زندہ ہونے سے ایک طرح کی مشابہت بھی ہے۔ چنانچہ وہ رکاوٹ دور ہو گئی اور یقین آ گیا کہ واقعی انبیاء کا فرمانا سچ ہے۔ اب یہ شبہ نہ رہا کہ اس واقعے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا امکان تو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا واقعی اور یقینی ہونا معلوم نہیں ہو سکتا۔ جواب یہ ہے کہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ یقین پیدا ہونے کی شرائط پہلے سے موجود تھی۔ انبیاء کے دلائل کان میں پڑے ہوئے تھے، صرف ایک رکاوٹ کی وجہ سے یقین نہ ہوتا تھا۔ جب وہ رکاوٹ دور ہو گئی تو امکان کے ساتھ واقعی ہونے کا یقین بھی ہو گیا۔ یہ واقعہ تو اصحاب کہف کی زندگی میں پیش آیا۔ پھر انہوں نے وہیں غار میں وفات پائی تو ان کے متعلق اس زمانے کے لوگوں میں ایک اختلاف ہوا، جسے اب آگے بیان فرماتے ہیں۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور وہ معاملہ اس غار کا منہ بند کرنا تھا تاکہ ان کی لاشیں محفوظ رہیں، یا ان کی نشانی کے طور پر یادگار قائم کرنا مقصود تھا۔ سو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے غار کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ پھر اختلاف ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں بھی مختلف رائے ہوئی۔ تو اختلاف کے وقت ان کا رب ان کے مختلف احوال کو خوب جانتا تھا۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ بالآخر جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے، یعنی اپنی مراد کے پورا کرنے پر قادر تھے، اس سے اہل حکومت مراد ہیں جو کہ اس وقت صحیح اور حق دین پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے، تاکہ مسجد اس بات کی بھی علامت رہے کہ اصحاب کہف ایک اللہ کے عبادت کرنے والے تھے، معبود نہ تھے، کوئی انہیں معبود نہ بنا لے۔ اور دوسری عمارتوں کے بنانے میں یہ احتمال تھا کہ بعد میں آنے والے اصحاب کہف کو ہی معبود بنا کر پوجنے لگ جائیں گے۔ چنانچہ مسجد بنانا ایک خاص مصلحت کے ساتھ ساتھ برائی اور بگاڑ کے دوسرے دروازے بند کرنے کے لیے بھی تھا۔ سو اگر کسی زمانے میں مسجد بنانے میں بھی کوئی ایسا بگاڑ اور فساد ظاہر ہونے لگے تو مسجد بنانا جائز نہ رہے گا، جیسا کہ شرعی قواعد سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مسجد بنانے کے سلسلے میں جواز سے زیادہ پر دلالت نہیں کرتی۔ شاید اس اختلاف اور تنازع کے ذکر کرنے سے بھی ان کی نعشوں کی حفاظت اور پھر مسجد کی تعمیر سے اصحاب کہف کو معبود بنانے سے محفوظ رکھنا مقصود ہو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصحاب کہف نے ہم پر توکل کیا اور اطاعت کی تو ہم نے ہر طرح سے ان کی کیسی حفاظت کی۔ واضح رہے کہ اس مسجد کے بنانے سے وہ قصد اور ارادہ نہ تھا جو جاہل نادانوں کا قبروں کے پاس مسجد بنانے سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ جو لوگ اس مقام پر آئیں وہ نماز بھی ادا کر لیں۔ لنتخذن علیہم مسجدا میں علیہم یہ عندہم کے معنی میں ہوگا، اور اس مسجد کی نسبت اس غار کی طرف ایسی ہوگی جیسے مسجد نبوی کی نسبت مرقد مبارک کی طرف۔ مثلا یوں کہا جاتا ہے کہ روضہ شریف کی مسجد۔ سو اس مسجد بنانے میں قبر پرستوں کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء اور صلحاء کی قبروں کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں تو اس سے مراد خود قبروں اور مزاروں کو سجدہ گاہ بنا دینا ہے، جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ موقع اور محل کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق مکمل ہوا۔ چونکہ اس قصے کو نقل کرنے والے اس کے بعض حصوں میں اختلاف رکھتے تھے، اس لیے اسے سن کر اختلاف کے اظہار کا موقع تھا، جیسے یہ کتنے نوجوان تھے، ان کی تعداد کی وضاحت نہیں، اصحاب کہف کتنے سال تک سوتے رہے، یہ دونوں باتیں مبہم تھیں، اس لیے آگے خاص طور پر ان دونوں باتوں کی وضاحت ہے۔ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف کے وقت خطاب کا انداز اور طرز گفتگو کی تعلیم فرماتے ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ جس وقت آپ اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے تو بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بغیر تحقیق کے بات کو ہانک رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔
اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ ان اختلاف کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد خوب صحیح جانتا ہے کہ ان مختلف اقوال میں سے کوئی قول صحیح بھی ہے یا سب غلط ہے۔ ان کی تعداد کو صحیح بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور چونکہ تعداد متعین کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، اس لیے یہاں آیت میں کوئی واضح فیصلہ نہیں فرمایا۔ روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، انا من القلیل کانوا 7، یعنی میں بھی ان قلیل لوگوں میں داخل ہوں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں، چنانچہ اصحاب کہف 7 تھے۔ یہاں آیت میں بھی اس قول کے صحیح ہونے کا اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس آخری یعنی 7 کے عدد کے قول کو نقل کر کے اسے رد نہیں فرمایا، برخلاف پہلے دونوں قول کے کہ ان کی تردید میں یہاں رجمم بالغیب فرمایا گیا کہ یعنی بغیر تحقیق کے بات کو ہانک رہے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہونے کے سلسلے میں تفسیر مدارک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک لطیفہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب اصحاب کہف سو کر اٹھے اس وقت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، قال قائل، یعنی کہنے والے نے کہا، تو ایک تو یہ کہنے والا ہوا، پھر آگے ہے قالوا لبثنا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم رہے، تو یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا جو کم سے کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ 3 ہوئے۔ پھر آگے ارشاد ہے قالوا ربکم، یعنی تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، تو یہاں بھی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کم سے کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ بھی 3 ہوئے، اور ظاہر میں یہ سب کہنے والے الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، تو اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو یہ عدد بھی 7 بنتا ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو اس پر بھی اگر وہ لوگ اختلاف سے باز نہ آئیں تو آپ ان لوگوں سے اصحاب کہف کی تعداد وغیرہ کے بارے میں سوائے سرسری بات کے زیادہ بحث نہ کیجیے۔ سرسری بات سے مراد یہ ہے کہ آپ وحی کے مطابق ان کے سامنے قصہ بیان کر دیجئے، زیادہ سوال جواب نہ کیجیے، کیونکہ ان کے خیالات کا رد قرآن میں آ ہی چکا ہے، جو یہاں رجمم بالغیب یعنی بغیر تحقیق کے بات ہانکنے اور قل ربی اعلم یعنی میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے وغیرہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ بس سرسری بات یہی ہے کہ اس پر اکتفا کریں۔ ان کے اعتراض کے جواب میں اس سے زیادہ مشغول ہونا اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرنا مناسب نہیں کہ یہ بحث ہی کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ در حقیقت امت کے لیے اہم رہنما اصول ہیں کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضروری بات ہے اسے واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں الجھیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے۔ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے میں زیادہ کوشش اور ان کی بات کی تردید میں بہت زیادہ زور لگانے سے گریز کیا جائے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، مزید بحث و تکرار میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور باہم تلخی پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، چنانچہ آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے، یعنی جس طرح آپ کو ان کے اعتراض و جواب میں زیادہ کوشش اور کاوش سے منع کیا گیا، اسی طرح آپ کو اس بات کی بھی ممانعت فرما دی کہ اب اس معاملے کے متعلق کسی سے سوال یا تحقیق کریں، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ یہاں قرآن میں آ گئی، غیر ضروری سوالات اور تحقیقات انبیاء کی شان کے خلاف ہیں۔ مطلب یہ کہ وحی الہی کے ذریعے سے اصحاب کہف کے قصے کی جتنی معلومات آپ کو دے دی گئی ہیں ان پر قناعت فرمائیں کہ یہ بالکل کافی ہیں، زائد کی تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں۔ اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت یا ناواقفیت ظاہر کرنے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے، تو یہ بھی انبیاء کے اخلاق کے خلاف ہے، اس لیے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا منع کر دیا گیا، یعنی سوال چاہے مزید تحقیق کے لیے ہو یا مخاطب کی رسوائی اور اس کی جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے ہو۔
گزشتہ آیت میں گفتگو کے متعلق ہدایت دی گئی تھی اور گفتگو میں سوال و جواب کی نوبت بھی پیش آ جاتی ہے۔ چنانچہ اب اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا ایسا سوال جو جواب دیے جانے کے قابل ہو اور اس کا جواب وحی میں بھی منقول نہ ہو تو اس بنا پر وعدہ کر لیا جائے، اور ساتھ ہی اس وعدے کو اللہ کی مشیت پر معلق کرنے کا عام حکم بھی فرمایا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر یہ لوگ آپ سے جواب کے قابل کوئی بات دریافت کریں اور آپ جواب کا وعدہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ یا اس جیسے معنی والی کوئی بات ضرور ملا لیا کریں، اور صرف جواب کے وعدہ میں نہیں بلکہ ہر کام میں اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہا کیجئے کہ مثال کے طور پر میں اسے کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ بھی ساتھ کہہ دیا کیجئے، اور آئندہ ایسا نہ ہو جیسا اس واقعے میں پیش آیا کہ آپ سے لوگوں نے روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوالات کیے، آپ نے وحی کے بھروسے پر انشاءاللہ کہے بغیر کل جواب دینے کا وعدہ کر لیا، چنانچہ 15 روز تک وحی نازل نہ ہوئی اور آپ کو بڑا غم ہوا۔ اس کے بعد جواب کے ساتھ یہ حکم بھی نازل ہوا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ اتفاقاً انشاءاللہ کہنا بھول جائیں اور پھر بعد میں یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ کر اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔ انشاءاللہ کے اس حکم میں خالص تجرید اور تفرید کا ارشاد ہے۔ تجرید کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا اور حق تعالی کی خودی میں مل جانا، اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ غیر حق یعنی ما سوی اللہ کو اپنی نظر اور فکر سے دور کر دینا۔ انشاءاللہ زبان سے کہنا مستحب ہے، لیکن خواص کی اور پھر اخص الخواص یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ بلند ہے، اس لیے مستحب کے چھوڑنے پر بھی وحی میں دیر ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر ہر وقت مطلوب ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور آپ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس قصے سے بھی نزدیک تر بات بتلائے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار سے کہہ دیجئے کہ تم نے میری نبوت کا امتحان لینے کے لیے اصحاب کہف وغیرہ کے قصے دریافت کیے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتا کر تمہارا اطمینان کر دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال و جواب نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں۔ یہ کام تو کوئی غیر نبی بھی جو کہ دنیا کی تاریخ سے زیادہ واقف ہو وہ بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے بھی بڑے قطعی دلائل اور معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن کریم ہے، جس کی ایک آیت کی بھی ساری دنیا مل کر نقل نہیں اتار سکی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے وہ واقعات وحی کے ذریعے مجھے بتا دیے گئے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بھی اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعے سے بھی زیادہ بعید ہے، اور وحی کے بغیر ان کا علم بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم نے تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ کر اسی کو نبوت کے امتحان کے سوال میں پیش کیا، مگر اللہ تعالی نے مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب چیزوں کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور جس طرح اصحاب کہف کی تعداد میں لوگوں کو اختلاف تھا، اسی طرح ان کے سوتے رہنے کی مدت میں بھی بہت اختلاف ہے۔ ہم اس میں صحیح بات بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں نیند کی حالت میں 300 سال اور 9 سال اوپر رہے۔ اس آیت میں غار میں سونے کی مدت 309 سال بتائے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے ظاہری سیاق سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدت کا یہ بیان حق تعالی کی طرف سے ہے، اور جمہور مفسرین کی بھی یہی رائے ہے، مگر حضرت قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ 309 سال کا قول بھی انہی اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا قول صرف وہ ہے جو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یعنی اللہ اعلم بما لبثوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے غار میں رہنے کی مدت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا قول یعنی 309 سال کے متعین کرنے کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو پھر اس کے بعد اللہ اعلم بما لبثوا کہنے کا موقع نہ تھا، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے حق تعالی کا کلام ہیں۔ یہاں حقیقت واقعہ کا بیان ہے، اور اگلی آیت میں اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے مدت کا بیان آ گیا تو اب اسے تسلیم کرنا لازم ہے، وہی اللہ جاننے والا ہے، محض اندازوں تخمینوں سے اس کی مخالفت کرنا بے عقلی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے معاملے میں خود ان کے زمانے میں، پھر عہد نبوی کے اندر یہود و نصارہ میں دو باتیں زیر اختلاف تھیں، ایک اصحاب کہف کی تعداد، دوسری بات ان کے غار میں سوتے رہنے کی مدت۔ قرآن کریم نے ان دونوں کو بیان تو کر دیا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ اصحاب کہف کی تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا بلکہ اشارے کے طور پر آیا، وہ اس طرح کہ جو قول صحیح تھا اس کی تردید نہیں کی۔ البتہ ان کے غار میں رہنے کی مدت کی تعیین کو یہاں صاف اور صریح الفاظ میں بتلا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کو صریح الفاظ میں کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے اس اسلوب سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی تعداد کی بحث تو بالکل ہی فضول ہے، اس سے کسی دنیاوی یا دینی مسئلے کا تعلق نہیں۔ البتہ طویل مدت تک انسانی عادت کے خلاف سوتے رہنا اور بغیر غذا کے صحیح تندرست رہنا، پھر اتنے عرصے کے بعد صحت مند اور قوی اٹھ کر بیٹھ جانا حشر و نشر کی ایک نظیر ہے۔ چنانچہ اتنی لمبی نیند کا واقعہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے سے مشابہت رکھتا ہے، تو قدرت کا نمونہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ قیامت اور آخرت کے امکان پر بہت زیادہ دلالت کرتا ہے، اور اہل مکہ کو اسی کی ضرورت تھی، اس لیے اسے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور اصحاب کہف کی تعداد بتلانے کی زیادہ ضرورت نہ تھی، اس پر صرف اشارہ کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے مدت کے بیان میں آیت میں پہلے 300 سال بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان 300 پر 9 سال اور زیادہ ہو گئے، تو پہلے ہی 309 کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا سبب مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصارہ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا، اس کے حساب سے 300 سال ہی ہوتے ہیں، اور اسلام میں قمری سال کا رواج ہے، اور قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 300 سال شمسی پر قمری حساب سے 9 سال زیادہ ہو گئے۔ تو ان دونوں سالوں کا فرق اور امتیاز بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع، اور اگر اس صحیح بات کو سن کر بھی وہ اختلاف کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے غار میں سوتے رہنے کی مدت کو تو تم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے جو اس نے بتا دیا وہی صحیح ہے۔ لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع، اور صرف یہ واقعہ ہی کیا، اس کی شان تو یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کو ہے، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے محیط علم والے کے ساتھ اپنے ناقص علم کے ذریعے مقابلہ نہ کریں، ورنہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور سزا کے وقت ان کا خدا کے سوا جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کیا کرتا ہے کہ وہ مشورے میں شریک ہو کر کسی کو فائدہ پہنچانے کی رائے دے سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ اللہ کا کوئی مقابل ہے، نہ کوئی ٹکرانے والا ہے، اور نہ کوئی شریک، سو ایسی عالی شان اور عظیم ذات کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہیے۔ پیچھے سے رسالت کی بحث چلی آ رہی ہے، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے یہاں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا۔ اب آگے بھی منصب رسالت کے حقوق اور آداب بیان کیے جاتے ہیں،
جس کا حاصل یہ ہے کہ استغنا اور بے نیازی کے ساتھ تبلیغ کی جائے اور شکستہ حال غریب مسلمانوں کو خوشحال امیر کافروں پر ترجیح دی جائے۔ چنانچہ آگے آنے والی آیات کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بعض مشرکین سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے آنے کے وقت ان مسلمان غریبوں اور محتاجوں کو ہٹا دیا کیجیے، جس کی کچھ تفصیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم میں بھی موجود ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ کا کام صرف اس قدر ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے آئی ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیا کیجیے۔ اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑے کہ اگر رئیس امیر لوگ اسلام کے مخالف رہے اور ان کی دلجوئی نہ کی گئی تو دین کو ترقی کس طرح ہوگی، کیونکہ دین کی ترقی کا وعدہ خود اللہ تعالی نے فرما لیا ہے۔ چنانچہ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی ساری دنیا کے مخالف بھی مل کر اللہ کو وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ خود اگرچہ تبدیلی پر قدرت رکھتے ہیں مگر وہ تبدیل نہیں کریں گے، پھر کسی کی مخالفت سے کیا نقصان۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر آپ نے ان کفار سرداروں کی ایسی دلجوئی کی کہ جس سے اللہ کے احکام چھوٹ جائیں تو پھر آپ خدا کے سوا کوئی پناہ بھی نہ پائیں گے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے احکام کا چھوٹ جانا یقیناً محال ہے، لیکن یہاں مبالغے کے ساتھ اس فعل کا اثر بیان کرنا مقصود ہے، اور تاکید کے لیے بفرض محال کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جیسا کہ کفار کے امیر سرداروں سے آپ کو مستغنی اور بے نیاز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو غریب مسلمانوں کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے، یعنی بیٹھا کیجئے جو صبح و شام یعنی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے ہمیشہ اپنے رب کی عبادت صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کی کوئی اور دنیاوی غرض نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ رونق کے خیال سے مراد یہ ہے کہ یہ رئیس امیر لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو زیادہ جمال و کمال، شان اور ترقی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس آیت میں بتا دیا کہ اسلام کی شان اور جمال و کمال ظاہری مال اور متاع سے نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاص اور کامل اطاعت پر ہے، اور یہ غریب فقیر لوگوں میں ہو تو بھی اسلام کی رونق بڑھے گی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور غریبوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دینے کے متعلق ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اس کے عناد کی سزا میں اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے کہ وہ دین حق کو قبول نہیں کرتا، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا نفسانی خواہش پر چلنے کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ ان غریب مسلمانوں سے کسی وقت بھی الگ نہ ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور تعلق سب کچھ ان غریب مسلمانوں کے ساتھ وابستہ رہے، معاملات میں انہی سے مشورہ لیں، انہی کی مدد اور معاونت سے کام کریں، یعنی پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ دیر تک بیٹھنے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اس بات کو یہاں مقید رکھنے سے تعبیر فرمایا، اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ سے بتا دی گئی کہ یہ غریب مسلمان صبح شام یعنی ہر حال میں اللہ کو پکارتے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا کرتی ہے، چند روز کی قسمہ پرسی سے گھبرائی نہیں، آخر کار فتح اور نصرت انہی کو حاصل ہوگی۔
بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوا ہے کہ ان کفار کے سرداروں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے لیے الگ خاص مجلس بن جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان سرداروں کی یہ درخواست تو منظور کرنے کے قابل تھی کہ ان کے لیے ایک مجلس علیحدہ کر دی جاتی تاکہ انہیں اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہوتی۔ پھر ان کی یہ درخواست کیوں قبول نہ کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس طرح کی طبقاتی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا جس سے غریب مسلمانوں کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا اصول یہی قرار دیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لانے کے لیے جائز شرط بھی لگائے تو اس کا پورا کرنا بھی کسی کے ذمے ضروری نہیں، چہ جائے کہ کوئی ناجائز شرط ہو۔ مثلا اگر کوئی کافر کہے کہ مجھے 1000 روپے دو تو میں اسلام لے آؤں گا، تو اس شرط کا پورا کرنا کسی مسلمان کے ذمے بھی ضروری نہیں۔ اس آیت میں حکم ہے کہ غریب مسلمانوں کے ساتھ صحبت اور مجلس رکھی جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کے ساتھ مجلس اور صحبت رکھتے تھے تو اس کا فائدہ بھی انہیں غریبوں کو پہنچتا تھا، مگر دوسرے لوگ بھی اس صحبت سے خود مستفید ہوں گے، کیونکہ یہ غریب فقراء ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا جلیس اور ہم نشین بھی کبھی محروم نہیں رہتا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ اس میں اساتذہ اور مشائخ کو حکم ہے کہ طالبین پر توجہ رکھیں اور ان سے نہ اکتائیں، یعنی عالم شریعت اور شیخ طریقت پر لازم ہے کہ غریب فقراء کی صحبت اور مجلس کو نعمت سمجھے اور اپنی مجلس کو عام رکھے۔ امیروں اور مالداروں کی رعایت کی وجہ سے اپنی مجلس سے غریبوں کو نہ اٹھائے، ایسا کرنا اللہ کے نزدیک مذموم ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا نگاہوں میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں مالداروں کی طرف جھکاؤ اور ان کی خاطر مدارات اور آؤ بھگت ان کی مالداری کی وجہ سے کرنے کی مذمت بھی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ یہاں غافلین کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے اور اسی اطاعت میں خاطر مدارات اور آؤ بھگت بھی داخل ہے، کیونکہ وہ مالدار اپنے حال سے اسی کا طالب ہے اگرچہ زبان سے ظاہر نہیں کرتا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان کفار کے امیر سرداروں سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، ہمارا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، بلکہ فائدہ یا نقصان خود ان کا اپنا ہے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، چنانچہ ایمان نہ لانے کا نقصان تو یہ ہے کہ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں انہیں گھیرے ہوں گی، یعنی وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ آگ کے اس گھیرے سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور اگر پیاس کی وجہ سے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسے پانی سے پوری کی جائے گی جو بدصورتی میں تو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور ایسا تیز گرم ہوگا کہ پاس لاتے ہی چہروں کو بھون ڈالے گا، یہاں تک کہ چہرے کی کھال اتر کر گر پڑے گی۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ گزشتہ آیت میں تو ایمان نہ لانے کا نقصان بیان ہوا، اور ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کی رہائش گاہ کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور دبیز یعنی موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور پہننا تو مردوں کے لیے نامناسب ہے، نہ کوئی جمال اور زینت۔ جنت میں اگر مردوں کو کنگن پہنائے گئے تو وہ تو مردوں کو بدصورت سا کر دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زینت اور جمال یہ عرف اور رواج کے تابع ہوتی ہے۔ ایک ملک اور خطے میں جو چیز زینت اور جمال سمجھی جاتی ہے، دوسرے ملکوں اور خطوں میں بسا اوقات وہ قابل نفرت قرار دی جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے برعکس بھی ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے، دوسرے زمانے میں وہ عیب ہو جاتا ہے۔ جنت میں مردوں کے لیے بھی زیور اور ریشمی کپڑے زینت اور جمال قرار دیے جائیں گے، تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا۔ یہ صرف دنیا کا قانون ہے کہ یہاں مردوں کو سونے کا کوئی زیور، یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی کی چین بھی سونے کی استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی کپڑے دنیا میں مردوں کے لیے جائز نہیں۔ جنت کا یہ قانون نہ ہوگا، وہ اس سارے جہاں سے الگ ایک عالم ہے۔ اس بنا پر جنت کو کسی چیز میں بھی دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اس آیت میں اہل جنت کے لیے ریشم کے موٹے اور باریک کپڑوں کو ذکر فرمایا، جبکہ سورہ رحمان میں ارشاد ہے بطائنھا من استبرق، یعنی استر دبیز موٹے ریشمی کپڑے کا ہوگا۔ اس سے اشارتاً سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں کپڑوں کا اوپر کا حصہ باریک ریشمی کپڑے کا ہوگا اور استر دبیز موٹے ریشمی کپڑے کا، جیسا کہ دنیا میں بھی اکثر یہی رواج ہے۔ یہاں آیت میں یہ جو فرمایا کہ سبز لباس ہوگا، اس سے حصر مقصود نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ جنت میں صرف سبز رنگ کے ہی لباس ہوں گے، بلکہ دیگر آیتوں میں وضاحت ہے کہ جس چیز کا بھی دل چاہے گا وہ جنت میں ملے گی۔